حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کے وقت بچوں کو قاضی شریف کے یہاں پہنچا دیا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام و اکرام پائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرائے، فوراً ساتیرہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر اسی قافلے میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور تاکید کر دو کہ ان بچوں کو بحفاظت مدینہ المنورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس کی راہ پر تیزی کے ساتھ چلا، اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا دیکھو وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر کے بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کر ماں باپ کو پکار کر جی جان سے رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کو پکڑ لیا گیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک امیر المؤمنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا، اسے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بہرحال بچانی گئے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ اللہ اللہ، چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ المنورہ پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ حضرت مولانا اعظم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے۔ اے ہے بھئی بات، سبحان اللہ۔ مگر چونکہ انہیں بھی اسی ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوتا، اللہ 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 اللہ، اس لیے وہ راستہ بھول گئے، رات پر چلتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے کوفے کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ لے، کہیں کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں ایک کنواں بھی تھا، اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اور جب بچوں کو چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو؟
اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یتیم و بے کس ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا گئے؟ باپ کا لفظ سنتے گی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا غالباً تم لوگ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہو، مسلم کے بیٹے ہو۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا غم نہ کر، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو اہل بیت سے محبت کرتی ہے، آؤ چلو میں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ایسا صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی۔ ان صاحبزادوں کے آنے سے اس کے دل میں بہت خوشی ہوئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں اس نے ایک بی بی نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ انہیں ہر طرح تسلی و تشفی دے کر کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو ہرگز نہ بتانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ جیل لے، مشکور داروغہ جیل لے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے، اللہ اللہ اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم مجھ سے ڈرا نہیں؟ انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ ابن زیاد نے کہا مجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ اللہ اہل بیت ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے انہیں یقین کامل تھا، بلکہ یقین کامل ہے۔ وہ کہہ رہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے رہا کرنے کے صدقے میں میری شفاعت فرمائیں گے۔ البتہ تو مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا، ان کے بچوں کو قتل کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک نہیں، مشکور کی اگر 1000 جانیں ہو تو سب ان پر قربان ہو۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا اسے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے، پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ دوسرے کوڑے پر کہا الہ العالمین، مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے کوڑے پر کہا خدا بند قدوس مجھے بخش دے۔ چوتھے کوڑے پر کہا الہ العالمین، مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچویں کوڑے پر کہا یا الہی مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ مشکور اللہ کی راہ میں محب اہل بیت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ادھر وہ نیک بیوی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں دن بھر لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو الگ ایک کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغہ جیل مشکور نے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا، تو امیر عبداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام
باندھ دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، یہاں تک کہ اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا ارے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ کہنے لگا چپ رہے، کہنے لگا چپ رہے، تجھے کیا معلوم، جو شخص ان بچوں کو پا جائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ اسی لیے اور بھی بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں دن بھر لگے رہے۔ عورت نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں وہ رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا، بی بی کے سمجھانے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، کہا نصیحت کی ضرورت نہیں، نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا لا، اور وہ کھانا لائی اور حارث بدبخت کھا کر سو گیا۔ اللہ اللہ، آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا بھی وقت قریب آ گیا۔ اللہ، ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سے فرما رہے کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ بھی ان قریب آنے ہی والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کہ سچ مچ ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے، ہائے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بی بی کو جگا کر پوچھا یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دو بچے روتے روتے بے حال ہو رہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ چونکہ وہ اس گھر کو اپنی جائے پناہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر جمائے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی شدت کرب سے چیخنے لگے۔ عورت نے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی کہ ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی جان جیسی صورت پر رحم تھا، لے میرا سر کچل کر اپنی حوث کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش۔ حارث بدبخت نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دی اور زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹری کے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو،
دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ اللہ، صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار بھیڑیے کی طرح کوٹری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنی زور کا اس کو جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ اور جب وہ کوٹری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی دل ملا اٹھے، رو رو کر فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خنجر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خنجر سے اتارا، مشقیں کھولی اور سامنے کھڑا کیا، پھر میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ اتنے میں اس کی بیوی ہانپتی کانپتی اور گرتی پڑدیا پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اپنی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو۔ دیکھو بچوں کی ننھی چاند سوکی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بیوی پر وار کر دیا، وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا چیخ اٹھا، خدا کے لیے پہلے مجھے سوا کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کا قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، خدا کے واسطے پہلے میرا ہی سر قلم کرو۔ ظالم کی تلوار چمکی، دو ننھی چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھول نو دو دن بغاریں جا فضا دکھلا گئے۔ سبحان اللہ۔ پھول نو دو دن بغاریں جا فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ گئے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ حارث بدبخت نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو تو بڑ میں رکھ کر سروں کو تو ساتھ میں لے کر ابن زیاد کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کے سامنے سروں کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے فرزند۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت میں نے تو امیر المؤمنین یزید کو لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے فرزند گرفتار کر دیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ، اگر وہ کہے گا کہ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حارث نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی
اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوا، یعنی دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوا اور کل بروز محشر بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ حضرت مولانا اعظم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔